وہ بستر پر زندہ لاش کی طرح لیٹی تھی. اسے نہیں پتا کب وہ وہاں سے اٹھی اور کب اپنے مردہ قدموں کے ساتھ اندر آئی. کب اس نے دروازہ بند کیا، کب وہ بستر پہ لیٹ گئی. اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ کچھ محسوس نہیں کر پا رہی تھی. احساسات اور جذبات زندہ انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ زندہ کب تھی؟ وہ تو ختم ہو چکی تھی. صرف سانسیں چل رہی تھیں، صرف سانسوں کے چلنے اور دل دھڑکنے کی. زندگی تو نہیں کہتے. باہر بجلی گر رہی تھی، شاید آج وہ بھی اس بجلی کی زد میں آ گئی. تھوڑی دیر پہلے سہانا اور حسین لگنے والا موسم اب کتنا بھیانک اور خوفناک لگ رہا تھا. اس کا اندازہ صرف وہی کر سکتی تھی. یہ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ کیوں بار بار اس کے ساتھ ایسا ہوتا؟ آرام سے رہو، نہیں تو دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا. کاش کوئی ہمارے لیے بھی اتنی رات کو کچھ کھانے کو بناتا. اگر کسی سے پیار ہو جائے تو اس کا اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تو مختلف سوچ اور مختلف سوالات اس کے دل میں تھے، جن کے جواب اس کے پاس نہیں تھے. سوال ہزاروں تھے، جواب کسی ایک کا بھی نہیں تھا اس کے پاس. یہ سب کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ کیا عارف اس سے محبت نہیں کرتا تھا؟ مگر کیسے؟ اس نے تو خود اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، تو کیا مطلب تھا ان نگاہوں کا؟ کیا عارف نے دھوکہ دیا، بے وفائی کی؟ مگر کیوں؟ وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو ایسا نہیں لگتا. وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی. آنکھیں خوش تھیں یا پھر وہ اس سے محبت کرتا ہی نہیں تھا؟ وہ خود اتنی بیوقوف تھی. اس کی نظروں کا مطلب محبت سمجھنے لگی. پھر اسے یاد آیا اس نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا کہ اسے اس سے محبت ہے. وہ تو خود اتنی بیوقوف تھی جو اس کی ہمدردی کو محبت سمجھنے لگی. ہاں شاید ایسا ہی ہوگا. وہ اسے ہمدردی کرتا تھا، وہ اس یتیم لاوارث لڑکی پہ ترس کھاتا تھا، اور وہ خود اتنی بھولی تھی اس کی اس ہمدردی کو محبت سمجھنے لگی تھی. لیکن اس کی آنکھیں اسے کیسے دھوکہ دے گئیں؟ وہ تو خود دیکھ چکی تھی اس کی آنکھوں میں محبت نہیں. اگر وہ اس سے محبت کرتا تو اس نے شادی کے لیے دعا کا نام کیوں لیا؟ کیا وہ دعا سے محبت کرتا تھا یا گھر والوں کی مرضی کے لیے اس نے دعا سے شادی کی رضامندی دے دی؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. گھر والے اسے کبھی مجبور نہیں کرتے. اگر وہ کہتا کہ اسے فرشتے سے شادی کرنی ہے تو کیا سب منع کر دیتے؟ نہیں نہیں، بات یقیناً کچھ اور ہی ہے. اس نے اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ دعا کا نام کیوں لیا؟ اس کی زبان سے نکلنے والا وہ نام دعا کا ہی کیوں تھا، فرشتے کیوں نہیں؟ دل ویران ہو چکا تھا. ایک بنجر زمین کی طرح اچانک ایک پل میں ہی سب ختم ہو گیا. ایک گھر ایک خواب بسنے جا رہا تھا، اور ایک گھر ایک خواب اجڑ چکا تھا. کتنی طوفانی رات تھی وہ، جس میں اس کے سارے خواب، سارے سپنے بکھر گئے. کاش اس کی زندگی میں یہ رات کبھی نہیں آتی. کاش وہ اس نے جو سنا وہ سب خواب سپنا ہو، جھوٹ ہو. نہیں، وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی. جو اس کے ساتھ ہوا وہ سب سچ تھا. اس کی رات، آج کی رات اسے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ آج تو ماتم کرنے کی رات ہے. آج رات تو محبت کے قتل پہ رونے کی رات ہے. آج تو محبت کا جنازہ اٹھا. آج تو پیار کا وجود دفن ہو گیا. وہ ہوش میں نہیں تھی. اسے کچھ پتہ نہیں تھا، نہ موسم کا، نہ اندر باہر کچھ بھی. وہ محسوس نہیں کر پا رہی تھی. ہر احساس تو مر چکا تھا. اسے نہیں پتا کب دعا دستک دے کر اندر آئی اور آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی. وہ بھی ویران آنکھیں لیے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی. دعا کا موڈ ہمیشہ کی طرح خوشگوار تھا، اور آج تو وہ ہمیشہ سے بھی زیادہ خوش لگ رہی تھی. وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی اس کی آنکھوں میں، وہ اس کا درد نہیں دیکھ پا رہی تھی. اچھا ہوا جو وہ نہیں دیکھ پا رہی اس کے دل کے زخموں کو، ورنہ سوالات کا سلسلہ چل پڑتا اور وہ کچھ بول ہی نہ پاتی. تمہیں پتہ ہے بابا جان نے میرا رشتہ طے کر دیا. کتنی آسانی سے وہ بول رہی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کے ان لفظوں سے اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے. دعا جیسی لڑکی سے شرم کی توقع تو ویسے بھی نہیں کی جا سکتی. وہ بس خاموش نظروں سے دعا کو دیکھنے لگی. ایسا کیا تھا اس میں جو عارف نے اسے پسند کیا؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں. اب کسی بھی پل سیلاب جاری ہو سکتا تھا. اور تمہیں پتہ ہے کس کے ساتھ؟ عارف کے ساتھ. دعا نے مسکراتے ہوئے بتایا. وہ دعا سے کہنا چاہتی تھی، بس کرو خدا کے لیے، بس کرو اب، اور تیر مت چلاؤ میرے دل میں، اور امتحان مت لو میرے صبر کا. پتہ نہیں کیوں وہ اتنی بے اختیار ہو گئی. دعا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. دعا اس کے اس اچانک رد عمل پر بالکل حیران ہوئی. وہ اس کے بال سہلانے لگی اور اسے دلاسا دینے لگی. تم کیوں فکر کرتی ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا. ابھی تک امی والی بات کو نہیں بھولی؟ اپنے طور پر دعا صرف یہی اندازہ لگا پائی کہ وہ گھر والوں کے رویے کی وجہ سے پریشان ہے. دعا اب اپنی انگلیوں سے اس کے آنسو پوچھنے لگی. اسے اپنے رویے پہ پشیمانی ہونے لگی. دعا بیچاری کتنی خوشی سے اسے اپنے رشتے کی بات بتانے آئی تھی، اور اس نے رنگ میں بھنگ ڈال دی. دعا سے بیڈ پہ سلا کر اس پہ چادر اڑانے لگی. وہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھ کر اسے دلاسا دیتی رہی. پھر اسے سوتا پا کر وہ چلی گئی. لیکن آج اسے نیند کہاں آنی تھی؟ محبتوں کے جنازے والے دن نیند کہاں سے آتی؟
وہ ساری رات روتی رہی، ایک پل کے لیے بھی وہ سو نہ سکی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، وہ ساری رات رو کر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتی۔ دور کہیں صبح کی اذان سنائی دی تھی۔ شکوے شکایتیں بہت کر چکی تھی، اب اسے اللہ کو منانا تھا۔ مرے ہوئے قدموں کے ساتھ واش روم گئی، وہیں منہ دھو کر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو اسے آئینے میں ایک اجنبی لڑکی نظر آئی، وہ اسے بالکل بھی نہیں پہچان سکی۔ وہ فرشتہ جنید تو ہرگز نہیں تھی۔ وضو کر کے اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگی۔ یا اللہ، اس دن میرے پاس مانگنے کو کچھ نہیں تھا، لیکن آج میں آپ سے عارف مانگتی ہوں۔ عارف مجھے دے دیں، اس کے بدلے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرا سب کچھ لے لیں، لیکن صرف عارف مجھے دے دیں۔ بھلے ہی آخرت میں میرے لیے کوئی حصہ نہ رکھیں، لیکن عارف مجھے دے دیں۔ وہ میرا ہے، اسے آپ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ میری چیز، میری ملکیت مجھے ہی دیں۔ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا، آپ تو ناممکن کو ممکن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ جب کہتے ہیں کن تو ہو جاتا ہے، پوری کائنات، ساری دنیا آپ کی ماتحت ہے۔ آپ اپنی اس پوری دنیا میں وہی ایک شخص مجھے دے دیں، میں نے اس سے بہت محبت کی ہے خدایا، وہ میرا ہے، صرف میرا۔ وہ میری سانس ہے، میری زندگی، میری دھڑکن، اسے مجھ سے مت چھینیں پلیز۔ آپ کے گواہ ہیں میری محبت کے، صرف آپ ہی گواہ ہیں اس محبت کے۔ اس کے آنسوں سے رخسار بھیگ چکے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کے دوران بھی اس کے آنسو نہیں رکے، وہ رونا چاہتی تھی، سارے آنسو ختم کرنا چاہتی تھی تاکہ اس سیلاب کو کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ وہ کسی کے سامنے اپنے باطن نہیں ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ ایک نام ہے میرے دل میں، جو وہ ہے زندگی کسی اور کی، میری روح کا جو سکون تھا وہ ہے بندگی کسی اور کی۔ دعا اس کے لیے ناشتہ لے آئی، اس کا کچھ کھانے کا موڈ نہیں تھا، وہ اب کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی، یا پھر شاید وہ دل کے حالات چھپانا سیکھ چکی تھی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، جو قیامت اس پہ ٹوٹنی تھی وہ ٹوٹ چکی تھی۔ اب زندگی پہلے جیسی کبھی نہیں ہو سکتی۔ فرشتہ جنید اب پہلے جیسی کبھی نہیں ہو سکتی، وہ انسانوں پر کبھی دوبارہ بھروسہ نہیں کر سکتی، وہ دنیا پر بھروسہ کھو چکی تھی، وہ محبت پر سے بھروسہ کھو چکی تھی۔ یہ گھر نہ تو اس کے لیے تھا اور نہ ہی اس گھر میں اسے کوئی خوشی مل سکتی تھی۔ جس گھر میں اس کے باپ کی آہیں اور آنسو دفن ہو، اس گھر میں اسے خوشی کیسے مل سکتی تھی؟ یہ تو بابا جان کا گھر ہے، ان کی ملکیت، اس ظلم وڈیرے کے سامنے وہ بے بس تھی، جس نے کبھی اس کے باپ کو معاف نہیں کیا۔ محبت میں اس کے والدین نے ساری زندگی سزا پائی، محبت ان کی زندگی کا سب سے بڑا گناہ بن گیا، یہی اس کے ساتھ ہوا۔ دعا کالج جانے کے لیے تیار کھڑی تھی اور اسے ہمیشہ خوش رہنے کی نصیحت کر رہی تھی۔ وہ دعا سے شرمندہ تھی، جو ہوا اس میں دعا کا کوئی قصور نہیں تھا، کسی نے اس نے زخم نہ دیا، وہ تو بے قصور تھی، بہت معصوم۔ وہ دعا کے لیے اپنے دل میں محبت محسوس کرنے لگی، لیکن اچانک اس کے دل میں نفرت کی چنگاری پیدا ہو گئی۔ میری زندگی میں صرف ایک خوشی تھی، صرف ایک اپنا تھا، ایک ہی امید تھی، وہ بھی تم نے چھین لی۔ اب میں کیسے خوش رہوں گی؟ کیونکہ کیا تم نے ایسا کیا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آیا دعا؟ اس کے دل نے پکارا۔ وہ خالی برتن رکھنے کچن میں گئی، کچن میں اس کے دل کی طرح ویران تھا۔ ایک ہی رات میں دنیا بدل گئی، موسم بدل گئے، رشتے بدل گئے۔ پہلے اس نے زندگی میں کب خود کو اتنا تنہا مایوس پایا؟ ماں کی موت پر، ہاں ماں کی موت پر، لیکن آج وہ کیوں اداس تھی؟ آج کس کی موت ہوئی؟ پھر اسے یاد آیا جو اس کی محبت کا قتل کیا گیا، اس لیے وہ اتنی ویران اور ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے دکھوں پر ماتم کر رہی تھی جب عارف کچن میں داخل ہوا اور اسے کافی بنانے کی فرمائش کر دی۔ وہ بڑے غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جو فریج سے کچھ نکال رہا تھا۔ ہمیشہ وہ اس شخص سے محبت کرتی آئی تھی، لیکن اچانک اس کے دل میں اس شخص کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ کیوں عارف، کیوں اتنے شفاق اور ظالم بن گئے؟ کیوں مجھ سے میری خوشیاں، میرے سپنے چھین لیے؟ کیا ملا تمہیں مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر؟ اگر مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے تو مجھے بتا دیتے، میری خوشیاں، میرے خواب اس طرح برباد تو نہ کرتے۔ میں کسی غلط فہمی، کسی امید پہ تو نہ رہتی، کوئی خواب تو نہ دیکھتی، نہ میں دل کو لگاتی، نہ میرا اتنا نقصان ہوتا۔ دیکھو، آ کر دیکھو میرے دل میں جھانک کر، کتنا بڑا نقصان کر دیا تم نے۔ اس کا دل چاہا عارف کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھے کیوں کیا اس نے ایسا، کیا ملا اسے یہ سب کر کے؟ اس شخص کے چہرے پر کوئی پچھتاوا، کوئی ندامت بھی نہیں تھی۔ کیا اس شخص کے پاس دل بھی نہیں؟ آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا فرشتے جی؟ وہ چونک گئی، وہ اسے بڑا غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی یہ سب تمہارے ہی دیے ہوئے تحفے ہیں، آنکھوں میں لالی دیکھ سکتے ہو وہ محبت کیوں نہیں جو میں تم سے کرتی ہوں؟ کچھ نہیں، شاید آنکھوں میں کچھ چلا گیا، وہ نگاہیں چرا کر بتانے لگی۔ عارف وہیں کھڑے ہو کر اسے کام کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ چلے جاؤ عارف، پلیز یہاں سے چلے جاؤ، میرے سامنے مت آؤ، مجھے اپنی شکل مت دکھاؤ، جب تم میرے نہیں ہو تو میرے سامنے بھی مت آؤ، تمہیں دیکھ کر میرے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔
کافی میز پر رکھ کر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ صبح سے کمرے میں قید تھی، اس کا باہر جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی اگر باہر گئی تو عارف کا سامنا ہو جائے گا، اور وہ اس کا سامنا بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کیوں جاتی اس کے سامنے؟ کس منہ سے جاتی؟ وہ انسان اسے دھوکہ دے چکا تھا۔ جیت کے سفر میں وہ اسے تنہا چھوڑ گیا۔ اس نے ثابت کر دیا وہ چنگیز خان کا پوتا ہے۔ اس چنگیز خان کو جو اس کے باپ سے ساری عمر نفرت کرتے رہے، تو وہ بھی ان سے الگ کیوں ہوتا؟ دعا اس کے کمرے میں آئی۔ وہ صوفے پر سر ٹیک لگا کر سوچوں میں گم تھی۔ دعا نے چٹکی بجا کر اپنے آنے کی اطلاع دی۔ وہ جھوٹے خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آئی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دعا کے پاس باتیں کرنے کے لیے بہت سے ٹاپک تھے۔ اس نے غور سے دعا کے چہرے کو دیکھا جس پہ صرف خوشی تھی اور کوئی رنگ نہیں تھا۔ کتنی خوش تھی وہ! اس انسان کو پا کر تو کوئی بھی خوش ہو سکتا ہے۔ وہ انسان تو کسی کی بھی خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا ہے، تو دعا خوش کیوں نہیں ہوتی بھلا؟ وہ بس خاموشی سے دعا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دعا کی قسمت پہ رشک آیا اور وہیں دعا کے سامنے بیٹھ کر دعا سے باتیں کرتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ دعا سے حسد کرنے لگی تھی۔ اللہ میاں، میں بہت بہت خوش ہوں فرشتے۔ عارف مجھے مل گیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ مجھے بچپن سے ہی اچھا لگتا تھا۔ اسے تو میں نے بچپن سے ہی اپنا تسلیم کر لیا تھا۔ وہ بہت اچھا ہے، ہم دونوں لڑتے جھگڑتے ہیں لیکن وہ مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے آج تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی، صرف تمہیں بتا رہی ہوں فرشتے۔ ہاں وہ اچھا ہے دعا، وہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ میرا نہیں تمہارا ہے۔ جو چیز میرا ہے ہی نہیں اس کے بارے میں کیوں سوچوں، اس کی باتیں کیوں سنوں؟ خدا کے لیے دعا چپ ہو جاؤ پلیز، میرے سامنے اس انسان کا نام مت لو۔ وہ بس دعا کے ہونٹوں پہ پہلی مسکراہٹ کو دیکھتی رہ گئی۔ فرشتے، بچپن میں جب بابا جان کہتے تھے تمہاری شادی عارف سے کریں گے، تب میں بہت غصہ کرتی تھی اور بابا جان سے بہت ناراض ہوتی تھی، لیکن نہ تو وہ بچپن رہا اور نہ ہی وہ بچپنا۔ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، رشتے سمجھ چکی ہوں، اور مجھے یقین ہے عارف سے بیسٹ میرے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ دعا، عارف مجھے دے دو پلیز، عارف مجھے دے دو۔ میرے پاس عارف کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میری زندگی میں یہی ایک رشتہ ہے۔ اس ایک رشتے کو مجھ سے مت چھینو۔ میری زندگی، میرے خواب مجھ سے مت چھینو، میرا عارف مجھے مت چھینو۔ تمہارے پاس تمہاری ماں ہے، بابا جان ہے، جبکہ میرے پاس صرف عارف ہے، ایک عارف۔ وہ عارف مجھے دے دو، میرا عارف مجھے دے دو۔ اس کا دل چاہا ایک بار جھنجھوڑ کر دعا سے یہ سب کہے، مگر اس کی زبان پہ تالے پڑ چکے تھے۔ تھوڑی دیر میں نجمہ ان دونوں کے لیے کھانا اوپر لے آئیں۔ شاید دعا نے آتے وقت آرڈر دیا تھا۔ اسے بھوک کا شدت سے احساس ہوا۔ جانے وہ کب سے بھوکی تھی، اب ساری زندگی بھوکی تو نہیں رہ سکتی تھی، اور نہ ہی اس نے ملنے والی محبت کا روک منا سکتی تھی۔ جب اسے کوئی پرواہ نہیں تھی تو وہ کیوں اتنا سوچتی؟ وہ بڑی رغبت سے کھانا کھانے لگی، لیکن کھانا کھاتے وقت اسے احساس ہوا وہ ذائقہ بالکل بھی نہیں محسوس کر پا رہی۔ اس خواب کیا ٹوٹے جیسے ساری دنیا ہی ٹوٹ گئی، سب ختم ہو گیا۔ وہ لاؤنج میں دعا کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ تو ٹی وی رہی تھی، مگر جانے نظر کہاں تھی؟ دعا ڈرامے کے دوران وقت نکال کر اس ڈرامے کے بارے میں تھوڑا علم بھی عطا کر رہی تھی۔ گھر کے بڑے دروازے سے چچا جمشید بھی آفس سے چھٹی کر کے آ گئے۔ ان کے چہرے سے تھکاوٹ کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ بیگ صوفے پہ پھینک کر خود بھی گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد آ کر چہرے پر سکون ہو گیا۔ انہیں تھکاوٹ سے نجات ملی تو انہیں احساس ہوا سامنے صوفے پر دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو ٹی وی پہ متوجہ ہیں۔ فرشتے البتہ زیادہ دلچسپی سے ٹی وی نہیں دیکھ رہی تھی۔ فرشتے بیٹا، اپنے ہاتھوں سے ایک کپ چائے پلاؤ۔ چچا جمشید نے ملتجائے نگاہوں سے فرشتے کی طرف دیکھا جو ان کے حکم پر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ جی چچا جان، ضرور، کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ کچن میں رخشندر بھی موجود تھی۔ ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈال کر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس نے چولہا جلا کر چائے کی پتیلی رکھی۔ باہر سے آنے والی آوازوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ بابا جان اور عارف بھی شاید آ گئے تھے۔ اس نے چائے کی مقدار تھوڑی بڑھا دی اور وہیں کھڑی ہو گئی۔ ایک بار پھر سوچوں میں ڈوب گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کتنا وقت گزر گیا۔ وہ خیالوں سے تب باہر آئی جب رخشندہ نے چلا کر کہا، چائے گر رہی ہے۔ اس نے جھٹکا کر چولہا بند کر دیا۔ چائے تو بچ گئی، مگر اس کے ہاتھ پہ چائے گرنے سے جلن ہو رہی تھی۔ وہ اب کپ میں چائے نکالنے لگی۔ تم اپنے ہاتھ صاف کر لو، چائے میں نکالتی ہوں، رخشندہ نے کہا۔ اس کا لہجہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا، سپاٹ چہرہ تھا۔ وہ جا کر ہاتھ دھونے لگی۔ زیادہ رگڑنا مت ورنہ زخم گہرا ہو جائے گا، پیچھے سے رخشندہ کی آواز آئی۔ اس نے ذرا اس بات میں ہلا دیا۔ ٹرے میں کپ سجا کر رخشندہ نے ٹرے اس کے حوالے کیا اور وہ ٹرے اٹھائے باہر چلی آئی، جہاں سب کہکہا لگا رہے تھے۔ ایک ایک قدم بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ہر قدم اسے اس انسان کے پاس لے جا رہا تھا۔ ہر
قدم جیسے سلگتے انگاروں پہ پڑ رہے تھے. اس کے دل کی رفتار بالکل بھی نارمل نہیں تھی. بابا جان کے ساتھ ساتھ عارف نے بھی چونک کر اسے دیکھا. اس نے عارف کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور پہلا کپ چائے جمشید کو دے دی، جنہوں نے شکریہ کے ساتھ کپ وصول کیا. دوسرا کپ اس نے بابا جان کو دی. انہوں نے شکریہ تک کہنے کی زحمت نہیں کی، اور تیسرا کپ اٹھاتے وقت اس کے ہاتھوں میں وائبریشن شروع ہو گئی. اس کے ہاتھوں کی لرزش واضح تھی. وہاں کسی اور نے ہاتھوں کی کپکپاہٹ محسوس کی ہو یا نہیں، لیکن عارف اچھی طرح محسوس کر رہا تھا. عارف حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا. اس نے بھی عارف کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک شکوہ چھپا تھا جو عارف نہیں پڑھ رہا تھا. وہ شاید کبھی نہیں دیکھ پاتا اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کو. آخر میں اس نے دعا کو چائے دی اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر دل پہ ہاتھ رکھ کر دھڑکن بحال کرنے لگی. رات کے کھانے کے بعد وہ دعا کے ساتھ لوڈو کھیل رہی تھی. کھیل سے زیادہ توجہ کہیں اور تھی. اس کی غیر دماغی دعا نے بھی نوٹ کی اور وہ اس سے کئی بار ٹوکتی بھی رہی. دعا کھیلنے کے ساتھ ساتھ مختلف باتیں بھی کر رہی تھی. وہ بظاہر مسکرا کر اس کا جواب دے رہی تھی. اسے اب اپنے تاثرات چھپانا آ گئے تھے. اس حد تک تو وہ قابل ہو چکی تھی. کم از کم کوئی اس کے دل میں تو نہیں جھانک سکتا. ہیلو گرلز، وٹ آر یو ڈوئنگ؟ عارف کی آواز پہ وہ دونوں چونک گئی. وہ ہڑبڑا کر اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی. عارف ان دونوں سے کچھ ہی فاصلے پہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا. اللہ میاں نے یہ جو 2 آنکھیں دی ہیں نا، یہ استعمال کے لیے ہوتی ہیں. دکھائی نہیں دے رہا کیا؟ دعا لڑنے پہ آمادہ ہو گئی اور اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے ایک بار پھر کھیل میں مصروف ہو گئی. ارے دیکھو تو کتنی زبان چل رہی ہے اس لڑکی کی. اپنے ہونے والے شوہر سے ایسے بات کرتے ہیں؟ اسے لگا اچانک اس کے دل میں سوئی پیوست ہو گئی. اچھا، تو آپ سے بات کرنے کے لیے مجھے باقاعدہ کوئی کورس کرنا ہوگا. اور ایک بات، میں ان دیسی بیچاری گونگی مادھو ٹائپ کی بیویوں جیسی بالکل نہیں بنوں گی. میں یہی ہوں، یہی رہوں گی مسٹر. وہ کیا گانا تھا؟ ہم تو بھائی جیسے ہیں ویسے رہیں گے، کوئی خوش ہو یا خفا ہم نہ بدلیں گے اپنی ادا. وہ گنگنا کر کہا لگانے لگی. بے مروت بے شرم لڑکی، تھوڑی تو مروت سیکھو. یہ پاکستان ہے اور آپ ایک مشرقی لڑکی ہیں. آپ ہی اس بے وقوف کو کچھ سمجھائیں. اب اس نے فرشتے کی طرف دیکھا جو خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی. اوئے ہوئے، ہونے والی بیوی ہوں تو کیا آپ کچھ بھی بولو گے؟ میں آپ کے ہاں میں ہاں ملاؤں گی. وہ بابا آدم والا دور پیچھے رہ گئے. مجھ سے نہیں ہوتی مردوں کی جی حضوری. وہ بھی دعا تھی اپنے نام کی ایک. تم سے تو بہت ہی فضول ہے. ویسے کچھ بے مروت قسم کے لوگوں نے بھی ہمیں تو ابھی تک رشتے کی مبارکباد بھی نہیں دی. اس کا اشارہ صاف فرشتے کی طرف تھا. وہ اس شکوے سے بری طرح شرمندہ ہو گئی. اسے یاد آیا واقعی اس نے ابھی تک کسی کو مبارکباد نہیں دی. وہ اپنے غم میں کچھ بھول گئی. مجھے تو مبارکباد دے دی گئی تھی، اور ویسے بھی فرشتے ابھی تم کو مبارکباد دینے ہی والی تھی، لیکن آپ میں صبر کہاں ہے؟ تو نے خواہ جھوٹ بول کر اس کی طرف داری کرنے کی کوشش کی. وہ دل ہی دل میں خود سے بھی بہت شرمندہ ہو رہی تھی. کانگریٹس. وہ بہت مدھم آواز میں نگاہیں جھکا کر بولی. تھینکس. عارف نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا. اچھا منہ پھٹ لڑکی، تم نے فرشتے کو ہماری منگنی کے بارے میں بتا دیا؟ دعا نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور زبان کو دانتوں تلے کچلا. شاید وہ بتانا بھول گئی تھی. نہیں تو اس جیسی لڑکی سے بات ہضم تو کبھی نہیں ہو سکتی. آج چائے کے دوران ہونے والی میٹنگ میں شاید منگنی کی تاریخ ہی طے کی گئی تھی. اگلے جمعے ہماری منگنی کا فنکشن ہے مائی ڈیئر سسٹر. عارف کی یاد دلانے پر وہ اب خوشی خوشی اسے یہ خطر بتا رہی تھی. یا اللہ پلیز دعا بس کرو، میرے دل پہ اور تیر مت چلاؤ. میں پہلے ہی بہت زخمی ہوں، مجھے اور گھائل مت کرو. مجھے سونا ہے دعا. اس نے دعا سے کہا جو عارف کے ساتھ کوئی بات کر رہی تھی. اس سے پہلے کہ دعا کوئی جواب دیتی اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب تم لوگ دفع ہو جاؤ اس کمرے سے. اس نے کہا تو نہیں، مگر اس کا انداز ایسا تھا. دعا اور عارف دونوں اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئے. عارف نے جاتے جاتے ایک بار مڑ کر اسے دیکھا جو کسی سوچ میں گم تھی. کیا ہوا اگر عارف اسے نہیں ملا؟ کیا ہوا اگر اسے اس کی محبت نہ ملی؟ کیا ہوا اگر عارف اس کے بجائے دعا کو مل گیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا. کیا بدلا؟ دنیا بدلی، زندگی بدلی؟ کچھ نہیں بدلا. سب کچھ ویسا تھا. وہ بھی زندہ تھی، اس کی سانسیں چل رہی تھیں. ضروری تو نہیں زندگی میں مجھے جو چاہے وہ مجھے مل جائے، میری ہر خواہش پوری ہو، جسے میں چاہوں وہ میرا ہو جائے، جس سے محبت کروں وہ بھی مجھ سے محبت کرے. ایسا ضروری تو نہیں میرے ہر خواب کی تعمیر بالکل ویسے ہی ہو جیسا میں نے سوچا تھا. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ مجھے جو چیز اچھی لگے وہ مجھے ملے. دنیا میں کچھ چیزیں کبھی نہیں ملتی انسان کے ہزار چاہنے کے باوجود، کیونکہ وہ چیزیں اس کے لیے ہوتی ہی نہیں ہیں. وہ اس کی قسمت میں نہیں لکھی ہوتی، اور انسان کبھی اپنی قسمت سے نہیں لڑ سکتا.
دنیا میں کوئی انسان بھی تو ایسا نہیں ہے جس نے زندگی میں جو چاہا ہو وہ پا لیا ہو۔ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ادھوری رہتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز اسے ہر وقت چاہیے ہوتا ہے۔ سب کچھ کسی کے پاس نہیں ہوتا تو انسان کو صبر کر لینا چاہیے بجائے رونے دھونے کے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ دل پہ جو ہزاروں زخم تھے ان پہ خود ہی مرہم لگانے کی کوشش کر رہی تھی، اور کوئی نہیں تھا جو اس کا ساتھ دیتا، حوصلہ دیتا۔ وہ خود کو لاکھ سمجھاتی، جتنا صبر کرتی، لیکن یہ سوال اسے پھر بھی حیران کر رہا تھا کہ عارف نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں وہ اس کا ساتھ چھوڑ گیا، یا پھر وہ اس کا ساتھی تھا ہی نہیں؟ وہی اسے سمجھنے میں غلطی کر گئی۔ اس نے بڑی بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ دعا اس کی بہن تھی، اتنے برسوں دور رہ کر ان کے درمیان جو دیوار تھی وہ دعا کی محبت کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ دعا سے کتنا پیار کرتی، یہ بات تو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ جو ہوا اس میں دعا کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، وہ بیچاری تو انجان تھی، اسے کس بات کی سزا مل رہی تھی؟ کیا وہ اتنی خودغرض، اتنی مطلبی بہن ہے کہ اپنی بہن کی خوشیوں میں خوش بھی نہیں ہو سکتی؟ وہ اپنے پچھلے رویے پہ بے حد نادم تھی۔ اسے اپنے آپ پہ غصہ آنے لگا، کیسی بہن تھی وہ؟ اگر عارف اسے نہیں ملا تو دعا کو مل گیا، وہ بھی تو اس کی بہن ہے، اور وہ کتنی خوش بھی ہے۔ کیا وہ دعا کی خوشیوں کے لیے اس کے لیے خوش بھی نہیں رہ سکتی؟ کیا وہ دل میں اتنا بغض رکھتی ہے؟ اسے تو دعا کی خوشی میں ہی خوش ہونا چاہیے۔ ہاں، میں ایسا ہی کروں گی، میں دعا کی خوشی میں خوش ہوں گی، چاہے وہ جو بھی ہو جائے۔ بہت رو چکی ہوں، بہت ماتم کر چکی ہوں، اور جس کے لیے رو رہی ہوں اسے تو کوئی پرواہ بھی نہیں۔ تو پھر میں کیوں رو رہی ہوں؟ کیوں آنسو بہا رہی ہوں؟ ماتم کیوں کروں؟ اب میں کبھی اس انسان کے لیے آنسو نہیں بہاؤں گی، نہیں روں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں اس کے لیے ماتم نہیں کروں گی جو میری آنکھوں میں محبت بھی نہ دیکھ سکا۔ ضروری تو نہیں کہ ہر محبت کو اس کی منزل ملے۔ دنیا میں کتنے لوگ نہ جانے محبت میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ دعا آج شاپنگ پہ جانے کا سوچ رہی تھی، اور وہ دعا کی خوشی میں خوش ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 دن بعد ان دونوں کی منگنی تھی، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اپنی محبت چھن جانے کا ماتم کرے یا بہن کی خوشی میں خوشی منائے۔ زندگی اسے عجیب دوراہے پہ لائی تھی۔ فرشتے تم یہیں رکو، میں عارف کو بلا کر لاتی ہوں، دعا نے کہہ کر اپنے قدم آگے بڑھانا چاہے، مگر وہ ایسا نہ کر سکی کیونکہ فرشتے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ دعا اسے حیرت سے دیکھنے لگی، فرشتے کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اگر عارف ساتھ چلے گا تو میں نہیں جاؤں گی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ دعا اس کی بات سے زیادہ اس کے لہجے پر حیران ہوئی۔ یہ بات سیڑھیاں اترتے عارف نے بھی سن لیا۔ وہ بھی دعا کی طرح حیران تھا، یا پھر دعا سے بھی زیادہ۔ وہ بھی عارف کو دیکھ چکی تھی، ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈال کر وہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب اسے کوئی پرواہ نہیں تھی عارف اس کے بارے میں کیا سوچے گا، اب اسے اس انسان کی سوچ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس بارے میں تب سوچتی تھی جب وہ اسے پانا چاہتی تھی، لیکن فرشتے… دعا نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، فرشتے نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ دیکھو دعا، اگر عارف تمہارے ساتھ جائے گا تو میں نہیں جاؤں گی، اور اگر میں گئی تو عارف نہیں جائے گا، بس۔ وہ سابقہ لہجے میں بولی۔ اس وقت وہ یہ بھی نہیں سوچ رہی تھی جس کے بارے میں بات کر رہی ہے وہ اس کے پاس ہی کھڑا ہے، اور اسے معلوم تھا اس کے یہ الفاظ ان دونوں کی سماعتوں پہ دھماکہ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ چہرہ دوسری طرف کر کے خود کو لاتعلق ظاہر کر رہی تھی۔ دعا حیران تھی یا شاکڈ، وہ ایک نظر عارف کو دیکھتی اور ایک نظر فرشتے کو۔ اس کے لیے فیصلے کی یہ گھڑی کٹھن تھی، انتخاب کرنا مشکل تھا، وہ کسی کا ساتھ دیتی، فرشتے کا یا عارف کا۔ دعا، تم فرشتے کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے ویسے بھی کسی کام سے جانا ہے۔ اس نے پہلے کہ دعا کچھ کہتی، عارف نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ اس نے مشکور نگاہوں سے عارف کی طرف دیکھا۔ عارف اسے نہیں، فرشتے کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، وہ اس معصوم لڑکی کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ دعا اور فرشتے ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ پہ چلی گئیں۔ وہ شاپنگ کے دوران بھی فرشتے کے رویے کے بارے میں سوچتی رہی۔ فرشتے اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے شاپنگ کی طرف توجہ دینے لگی، اور دعا سے باتیں کر کے اس کا موڈ بھی ٹھیک کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی اس کے اس رویے سے دعا کو بہت دکھ ہوا ہوگا، لیکن دعا جتنی خوش مزاج تھی اس نے اپنے چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ کچھ ہی دیر میں دعا کا دھیان شاپنگ پہ لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ واپسی پہ دعا رخشندہ کو اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی، وہ بھی صوفے پہ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ دعا ایک ایک چیز شاپنگ بیگ سے نکال کر انہیں دکھا رہی تھی۔ ان کا موڈ ہمیشہ کی نسبت اچھا تھا، تبھی اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر وہ وہاں سے اٹھی نہیں، ورنہ عموماً وہ جہاں اسے دیکھتی وہاں سے فوراً چلی جاتی۔ رخشندہ دعا کی شاپنگ بھی دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ تبصرے بھی کر رہی تھی، اور دعا کو اتنی فضول خرچی کرنے پہ ٹوک بھی رہی تھی۔ دعا نے آج کافی شاپنگ کی تھی، صرف اپنے لیے نہیں، سب کے لیے اس نے مختلف چیزیں خریدیں۔ بابا جان کے لیے، رخشندہ کے لیے اور عارف کے لیے ایک بیوٹیفل ہینڈ کلاک اور ایک پرفیوم خریدی اس نے۔ فرشتے کو بھی زبردستی شاپنگ کرائی۔
شاپنگ دکھانے کے بعد دعا کو بھوک کا احساس ہوا اور وہ اسے بھی کھانے کی ٹیبل پر لے گئی۔ کھانا لگ چکا تھا، سبھی کھانا کھا رہے تھے، وہ بھی جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ یہ دوسرا موقع تھا جب وہ اس طرح سب کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہی تھی، لیکن اس بار کوئی کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر نہیں گیا۔ سب وہیں بیٹھے تھے، حتیٰ کہ رخشندہ بھی۔ کھانے کے ساتھ مختلف موضوعات پہ باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ جب دعا اور عارف کی منگنی کا ذکر آیا تو وہ شرما گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے دعا کو شرماتے ہوئے دیکھا۔ عارف ان کی گفتگو سے لاتعلق کھانا کھا رہا تھا، ایسے جیسے اسے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے دعا کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ بے اختیار اسے دعا کی قسمت پہ رشک آیا۔ کیوں یہ شخص دعا کو مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ اس کے دل سے آہ نکلی، لیکن اپنی آہ کا گلا گھونٹ کر وہ ایک بار پھر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی، اور کھانے کے دوران ہی اسے احساس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دائیں طرف دیکھا، وہاں سے کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے سامنے سے دیکھا جا رہا تھا اور دیکھنے والا عارف جمشید تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں چرا لیں۔ کیوں دیکھ رہے ہو مجھے ایسے؟ مت دیکھو مجھے، میں تمہاری ان نگاہوں کا مطلب کچھ اور ہی سمجھی۔ اور تمہاری ان ظالم نگاہوں نے پہلے بھی میرا بہت نقصان کر دیا۔ اس کے لیے زیادہ دیر وہاں بیٹھے رہنا دشوار ہو گیا تھا، اس لیے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ صبح ہی صبح فرشتے کو سر میں شدید درد کا احساس ہوا، اس لیے اپنے کمرے سے نکل کر وہ لان میں آئی۔ تازہ تازہ ہوا اسے بہت خوشگوار احساس دلا رہی تھی۔ اسے ہلکی سردی کا بھی احساس ہوا۔ اس نے سیاہ شال اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لی۔ مالی سامنے اپنا کام کر رہا تھا، وہ بے مقصد مالی کو دیکھتی رہی۔ مالی کام کے ساتھ ساتھ کوئی گانا بھی گنگنا رہا تھا۔ ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا، زندہ ہیں کتنے لوگ محبت کیے بغیر۔ اس کی آواز میں کتنا درد تھا، ایسا درد صرف اس کی آواز میں ہوتا ہے جنہوں نے چوٹ کھائی ہوتی ہے۔ تو کیا مالی نے بھی کسی سے محبت کی ہے؟ اس نے سوچا، ہاں کیوں نہیں، کیا وہ انسان نہیں، اس کے پاس دل نہیں؟ وہ بھی تو محسوس کر سکتا تھا، وہ بھی تو محبت کر سکتا ہے۔ دل سے آواز آئی۔ اچانک اس کے دل کو کچھ ہونے لگا جب اس کی نظر سامنے پڑی۔ عارف تیزی سے چلتا ہوا بالکل اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ نہ بھاگ سکتی تھی اور نہ ہی کہیں غائب ہو سکتی تھی۔ السلام علیکم، بڑے مہذب طریقے سے سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، اس نے بڑے روکھے اور سرد لہجے میں جواب دیا۔ اس کے لہجے کی سردی یقیناً اس نے محسوس کی ہوگی۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں، میں آپ کو پورے گھر میں تلاش کر رہا تھا، پہلے کچن میں گیا وہاں بھی نہیں تھی۔ اصل میں مجھے آپ کے ہاتھوں کی بنی چائے پینی تھی۔ سر میں درد ہے، چائے پی کر یقیناً سر درد ختم ہو جائے گا۔ اس نے بڑی عجیب نگاہوں سے عارف کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شکوہ تھا، ناراضگی تھی، غصہ تھا۔ گھر میں اتنے سارے نوکر ہیں، میں نوکر نہیں ہوں آپ کی، بہت خشک انداز میں کہہ کر وہ جانے کے لیے پلٹی۔ وہ جانتی تھی عارف شاکڈ ہوگا، اس کی سماعتوں پہ دھماکہ ہوا، مگر وہ اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ اس نے پیچھے مڑ کر ایک بار بھی عارف کا چہرہ نہیں دیکھا، اور اگر دیکھ لیتی تو شاید جان جاتی کہ پھر باقی کا سارا دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، باقی کا سارا وقت اس کا اداس گزرا، کسی بھی چیز میں اس کا دل نہیں لگا، لنچ بھی اس نے نہیں کیا۔ شام ہونے تک وہ اپنے رویے پہ کافی حد تک شرمندہ ہو چکی تھی۔ اسے ندامت نے آ گھیرا، اب وہ پچھتانے لگی۔ اس کے دل میں جو تھا وہ اسے ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ اس انسان کے سامنے اسے اتنا کمزور نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ کیا سوچتا ہوگا وہ اس کے بارے میں، کس قسم کی لڑکی ہے؟ وہ آئینے میں خود کو کھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ تو یقیناً یہی سوچے گا کہ اسے اس کے والدین نے لحاظ اور تمیز نہیں سکھائی، وہ تو اس کی پرورش پہ انگلی اٹھائے گا۔ رات کا کھانا اس نے اوپر کمرے میں ہی منگوا لیا، وہ نیچے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں، حالانکہ کچھ دن سے وہ کھانا نیچے کھا رہی تھی سب کے ساتھ، مگر اس رات وہ نیچے جانے سے بھی ڈر رہی تھی۔ کھانے کے بعد دعا اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہاں اس نے اپنے معمول کا ڈرامہ لگایا اور بڑے اہتمام کے ساتھ ڈرامہ دیکھنے لگی۔ وہ غائب دماغی سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ سامنے اسکرین پر ہر چہرے میں اسے عارف کا چہرہ نظر آتا۔ اس انسان کو بھلانا آسان تو نہیں تھا، اس سے اس نے شاید محبت کی ہے، اور محبت کوئی کھیل نہیں، محبت میں تو زندگیاں داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ خود اس کے باپ نے بھی تو محبت کی، جس کی سزا انہیں ساری عمر ملی۔ محبت کے پیچھے تو لوگ صدیوں کے خوار ہوتے آ رہے ہیں۔ محبت کی سزا اس کے باپ کو ملی، اس کی ماں کو ملی، اور خود وہ آج تک وہ سزا بھگت رہی ہے۔ بابا جان نے نہ انہیں کبھی معاف کیا اور نہ ہی اسے قبول کیا۔ یہ سارا کھیل محبت کا ہے۔ اچھا بتاؤ فرشتے، منگنی والے دن کون سا سوٹ پہنوں؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب دعا کا ڈرامہ ختم ہوا اور کب وہ الماری سے 2 سوٹ نکال کر اس کے سامنے لے آئی۔ یہ ریڈ والا؟ ایسے دنوں میں ریڈ بہت خوبصورت لگتا ہے، اور میری بہن تو ہے ہی خوبصورت، جو بھی پہنے گی تم پہ بہت اچھا لگے گا۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ آج دعا بھی اس سے معمول کے مطابق باتیں نہیں کر رہی تھی، وہ خوشی خوشی بس اپنے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت کپڑوں سے زیادہ اہم چیز اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ بار بار ہر سوٹ کو خود سے لگا کر خود کو آئینے میں دیکھتی۔
وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹی تھی، لیکن اس کے دل میں سکون کہیں نہیں تھا۔ وہ صبح کی باتوں کو یاد کر رہی تھی اور اپنے رویے پہ نادم ہو رہی تھی۔ کتنا غلط جملہ بولا تھا میں نے۔ وہ بستر پہ لیٹی گھڑی کو گھور رہی تھی، نیند آنکھوں سے دور تھی، سوچ سوچ کر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات آ رہی تھی، نہیں نہیں نہیں، ابھی تو وہ سو گیا ہوگا، ابھی کیسے جاؤں؟ رات کے 12 بج رہے تھے۔ کیا کروں؟ اگر نہ گئی تو ساری رات میں سو نہیں پاؤں گی۔ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا کیا سوچتا رہا ہوگا۔ اتنی جلدی وہ کہاں سوتا ہے؟ ضرور جاگ رہا ہوگا اور لیپ ٹاپ پہ یہ آفس کا کوئی کام کر رہا ہوگا۔ ذہن الجھا ہوا تھا۔ شاید مجھے جانا چاہیے، میں نے جو غلطی کی اس کے لیے مجھے معافی تو مانگنی ہی پڑے گی۔ وہ دوپٹہ درست کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ ایک نظر ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف خاموشی تھی، سب سو چکے تھے۔ روح کا عالم تھا ہر طرف۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ گھر والے سو چکے تھے، اس لیے اس کے دل میں یہ ڈر تو بالکل بھی نہیں تھا، لیکن اس بات کی ٹینشن ضرور تھی کہیں وہ بھی نہ سو گیا ہو۔ دروازے پہ پہنچ کر بھی وہ 2 منٹ تک ہاں اور نہ کشمکش میں رہی۔ پھر ہمت کر کے اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ اس نے ایک بار ہی دستک دینے پر دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ اسے ایسا کیوں لگا جیسے وہ سو رہا تھا؟ اس وقت اتنی رات کو فرشتے کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ یقیناً حیران نہیں شاکڈ ہوا، اور اس کی حیرانی وہ دیکھ بھی رہی تھی۔ ارے فرشتے، آپ اس وقت یہاں؟ خیریت؟ وہ اپنی حیرت پر قابو پا کر نارمل لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے رونے لگی۔ عارف اسے روتا ہوا دیکھ کر بوکھلا گیا اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا دیا اور جگ سے پانی نکال کر اسے پلانے لگا۔ ہاں اب بتائیں کیا بات ہے؟ پانی پینے کے بعد عارف نے پوچھا۔ اب میں آپ کو سوری بولنے آئی ہوں، اپنے صبح والے رویے پر شرمندہ ہوں۔ عارف کے چہرے پہ مزید حیرت چھا گئی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ اس وقت، میرا مطلب آپ، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا، حیرت جو اتنی زیادہ تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، یقیناً آپ کو برا لگا، وہ مزید بولی۔ مجھے کچھ برا نہیں لگا اور میں ناراض بالکل نہیں ہوں۔ ہاں میں تھوڑا حیران ضرور ہوا، میں نے پہلے کبھی آپ کو ایسے بات کرتے نہیں دیکھا اور آپ کے غصے کا سبب میں سمجھ نہیں پایا۔ میں صبح تو پوری طرح چونک گیا تھا، بہت سوچنے پہ بھی مجھے اپنے کوئی غلطی یاد نہیں آئی۔ مجھے نہیں یاد میں نے کبھی ایسا کچھ کیا ہو جس سے آپ اتنا ناراض ہو گئی۔ بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ضرور آپ بابا جان اور چچی رخشندہ کے رویے کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں گی۔ وہ خاموش اور خشک نگاہوں سے عارف کو دیکھ رہی تھی۔ اب تک وہ یہ سوچ رہی تھی کہ عارف کو کیا جواز پیش کرے اپنے صبح کے رویے کا، لیکن یہاں عارف نے خود ہی اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے مشکور نگاہوں سے عارف کو دیکھا۔ چلیں اب جا کر سو جائیں، رات کافی ہو چکی ہے، اور ایک بات، آپ میری دوست ہیں اور میں اپنے دوست سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، سر سے کافی بوجھ اتر چکا تھا۔ وہ فرشتے کے جانے کے بعد باقی ساری رات سو نہ سکا۔ ذہن میں مختلف سوالات تھے، کیا، کیوں، کیسے، لیکن جواب ایک سوال کا بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ خوبصورت نام اپنے اختتام پر تھی۔ سورج معدوم ہو رہا تھا، پورا گھر خوبصورت رنگ برنگی روشنیوں میں نہا رہا تھا، ہر طرف رونق لگی ہوئی تھی۔ مختلف آوازیں، تالیاں اور گانوں کی گونج ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ دن جو اتنا خاص تھا، خوبصورت نیلے پیلے کپڑوں میں ملبوس عورتیں اور بچیاں گھر کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی تھیں۔ دعا تیار ہونے کے لیے بیوٹی پارلر گئی ہوئی تھی۔ وہ تو عام روٹین میں بھی گھنٹوں بعد تیار ہوتی، اور آج تو اس کی زندگی کا خاص دن تھا، تو وہ کیسے تیار نہ ہوتی؟ آج اس کی منگنی کا دن تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ فرشتے اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑے ہوئے تھے، چہرے پہ گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ صبح سے لان والے سادہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ وہ تیار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کس کے لیے تیار ہوتی؟ کیوں تیار ہوتی؟ اب کیا بچا تھا؟ کیا باقی رہ گیا؟ کیا اپنی محبت کی بربادی پہ جشن مناتی، عشق کے فنا ہونے پہ تیار ہوتی، یا اپنی خوشیوں کے جنازے کے لیے تیار ہوتی؟ اس نے آنکھوں پہ ہلکی نمی کا احساس ہوا، جسے اس نے بڑی بے دردی سے رگڑ کر صاف کر دیا۔ کتنے دنوں سے اس نے اندر کے لاوے کو سنبھال رکھا تھا، کتنے دن سے وہ پل صراط پر چل رہی تھی، کتنے دن سے وہ آگ میں جل رہی تھی۔ آج پھر سے ہر زخم تازہ ہو چکا تھا، بھولی ہوئی ہر بات اسے یاد آ رہی تھی۔ آج تو ماتم کا دن تھا۔ وہ کیسے دیکھ سکتی تھی اس شخص کو کسی اور کا ہوتے ہوئے جس سے اس نے محبت کی؟ کیسے مان لے قسمت کا اتنا بڑا فیصلہ؟ کیسے اپنے دل کو سمجھائے؟ اس نے کبھی بھی تو نہیں سوچا تھا کہ اسے محبت ہوگی اور محبت میں اس کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ وہ اتنی بے بس ہو جائے گی۔ اللہ میاں، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ دعا جانے کب اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بڑبڑا کر اپنے آنسو پوچھ ڈالے۔ مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ ارے واہ، تم کتنی پیاری لگ رہی ہو دعا۔ اس نے سچے دل سے دعا کی تعریف کی۔ وہ لال عروسی کپڑوں میں بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔
سچی؟ دعا نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں سچی، کہیں نظر ہی نہ لگ جائے تمہارے ان کی۔ اس نے مسکرا کر دعا کے گالوں پہ ہاتھ رکھا۔ اس لیے کالا ٹیکا لگا دیا ہے۔ اوکے اوکے، اب تم بھی تیار ہو جاؤ، تمہیں پتہ ہے نا سارے مہمان آ چکے ہیں، فنکشن کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے، اس لیے یہ لاغرزی چھوڑو اور جلدی واش روم میں گھس جاؤ۔ دعا اسے دھکا دیتی ہوئی واش روم کی طرف لے گئی۔ کسی اور کے لیے نہ صحیح مگر دعا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے وہ تیار ہو سکتی تھی، صرف اپنی بہن کے لیے۔ اس کے نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس کی خوشی میں ضرور خوش ہوں گی۔ دعا کے کہنے پہ وہ زبردستی تیار ہونے بیٹھ گئی اور تیار بھی دعا اسے خود ہی کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اسے تیار نہیں کرے گی تو وہ خود سے کبھی تیار نہیں ہوگی۔ کئی بار اسے بلانے کے لیے لڑکیاں بھی آئیں مگر اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جب تک اپنی بہن کو تیار نہ کر لے وہ کہیں نہیں جائے گی۔ فرشتے کو اس پہ بہت پیار آیا۔ 1 گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد وہ اسے تیار کرنے میں کامیاب ہوئی اور منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اللہ میاں، تمہیں دیکھ کر لڑکے کہیں پاگل نہ ہو جائیں، منگنی میری ہونے والی ہے اور مجھ سے زیادہ خوبصورت تم لگ رہی ہو۔ وہ دعا کی تعریف پہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اچھا، ابھی ہو گیا سب؟ اب بس، وہ بےتابی سے بولی۔ ہاں ہاں ہو گیا، اب چلو باہر، کب سے ہمارا انتظار ہو رہا ہے۔ دعا اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ سی گرین کے ریشمی کپڑوں میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی متلاشی نگاہیں ادھر ادھر دوڑائیں، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ عارف کو دیکھے۔ شرم کرو فرشتے، وہ اب تمہارا محبوب نہیں ہے، دعا کا ہونے والا منگیتر ہے، یعنی رشتے میں تمہارا بہنوئی۔ ہر رشتہ بدل گیا، رشتوں کو مطلب بدل گیا۔ وہ خود کو سرزد کرنے لگی۔ وہ مسکرا نہیں پا رہی تھی لیکن زبردستی مسکرا رہی تھی، صرف دعا کی خوشی کے لیے۔ محبت انسان کو کتنا مجبور بنا دیتی ہے، یہ وہ کچھ عرصے سے جاننے لگی۔ وہ محبت کا صحیح مطلب سمجھنے لگی تھی۔ سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ بابا جان اور چچا جمشید باتوں میں مصروف تھے، رنگشدہ بھی کچھ عورتوں کے بیچ میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، سوائے اس کی زندگی کے۔ صرف اس کی زندگی میں اندھیرا تھا۔ اس نے اسٹیج پہ بیٹھے عارف کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے کیا معلوم وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، اسے کیا پتا کہ وہ اسے پانے کے لیے اس نے کتنی دعائیں مانگی۔ وہ سفید کرتے میں ہمیشہ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے رشک سے دعا کو دیکھا جو مسکراتی ہوئی اس کے برابر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہا دعا کو وہاں سے اٹھا کر خود جا کر اسٹیج پر بیٹھ جائے اور دعا سے کہے، عارف تو میرا ہے، تم اسے مجھ سے اتنی آسانی سے کیسے چھین سکتی ہو؟ عارف، اس نے دل میں پکارا، کیا تم میرے نہیں ہو سکتے؟ کیا تم مجھے نہیں مل سکتے جیسے دعا کو مل گئے؟ دعا میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ تمہیں اگر میرا دل توڑنا ہی تھا تو مجھے وقت تو دیتے، اتنا وقت کہ میں سنبھل جاتی، اپنے دل کے ٹکڑوں کو سمیٹ لیتی۔ ایسے کوئی کرتا ہے؟ اتنی بڑی سزا کون دیتا ہے؟ میں کیسے دیکھوں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے؟ کیسے دیکھ سکتی ہوں تمہارے پہلو میں دعا کو؟ اتنا ظرف نہیں ہے مجھ میں، اتنا بڑا دل نہیں ہے میرے پاس، انسان ہوں، اتنا تو مت آزماؤ۔ دعا بہت خوش نظر آ رہی تھی، عارف کے چہرے پہ سنجیدگی تھی، کتنی خوبصورت جوڑی لگ رہی تھی دونوں کی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ اسے اچانک سبھی لوگوں سے، پورے ماحول سے نفرت ہونے لگی، اس کا دم گھٹنے لگا، ہر طرف جیسے ہو کا عالم، جیسے سب اس کی بے بسی پہ کہکہ لگا لگا کر ہنس رہے ہوں۔ اس کے لیے 1 سیکنڈ بھی مزید رکنا دشوار ہو گیا۔